السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی ایک بات پوچھنی تھی آپ سے کہ یہ نالین پاک کے بارے میں کہ نالین پاک جو ہم لگاتے ہیں سینے پہ، اس کی احتیاطاً ہمیں کس طرح کرنی، جس طرح باتھ روم میں جاتے ہیں، دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، بعض اوقات گلیوں میں گندا پانی بھرا ہوتا ہے، تو ہمیں کس طرح اس کی احتیاط کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ احتیاط وغیرہ ہمیں بتا دیجیے۔ نالین پاک، اور یہ ہم احتراماً سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوتی مبارک، چپل شریف کو نالے پاک کہتے ہیں۔ نال عربی لفظ، تو ہم نالے پاک کہتے ہیں، نالے شریف کہتے ہیں۔ وہ واحد یعنی ایک نال کو بھی نالین شریف ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اگرچہ جمع ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو نالین پاک ہم لگاتے ہیں، تو یہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیزار، کیونکہ وہ جوتی لفظ ذرا اتنا وہ مزے کا نہیں ہے، تو اس کو پیزار بھی کہتے ہیں، پاپوش بھی کہتے ہیں، شو غالباً جوتے کو کہتے ہیں، بوٹ کو، یہ پتہ نہیں چپل کو کہتے ہیں، چپل انگلش میں بھی چپل ہی لکھتے ہیں میرا خیال ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ پیزار شریف جو ہے، یہ ہم اس کا نقش لگاتے ہیں، اور یہ محبت کا ایک قانون ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے۔ ہم مدینہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ انڈر اسٹوڈے کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرمائیں، ورنہ مدینے کی گلیاں اور آپ کے شہر کی گلیاں ہیں تو پتھر اینٹیں وغیرہ، لیکن نسبت کی وجہ سے یہ پتھر جو ہیں مدینے کی گلیوں کے، یہ ہمارے لیے ڈائمنڈ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو اسی طرح بال مبارک کی زیارت ان دنوں خاص کر اور خصوصاً عید میلاد النبی کو علی صاحب الصلاۃ والسلام خوب دھوم دھام سے کروائی جاتی ہے اور عشاق کرتے ہیں، تو میرے آپ کے بال کی زیارت کیوں نہیں کی جاتی؟ اور آج 1400 سال ہو گئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کی جاتی ہے، کہ نسبت ہے نا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اسی طرح یہ پیزار شریف کو بھی نسبت ہے، تو اس کے تو قصیدے لکھے بزرگوں نے، اور بڑے بڑے علماء نے ان کے فضائل پر کتابیں لکھی، نالین پاک پر۔ میرے آقا اعلی حضرت کا ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، پیزار مانے نالے پاک، پیزاروں جمع اردو انداز میں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، یعنی یا رسول اللہ آپ کی شان تو اپنی جگہ پر ہے، آپ کی شان تو اپنی جگہ پر ہے بلند و بالا، آپ کے قدموں سے جو پیزار، آپ کی قدموں سے جو نالے پاک چھو گئے اور ان سے پھر وہ گرد کے ذرے جھڑتے ہیں، وہ مٹی کے ذرے، وہ گرد کے ذرے، وہ غبار بھی سیاروں کے، چاند کے، ستاروں کے سر کا تاج بنتے ہیں، تاج۔ تو یہ عاشقوں کا انداز ہے، اور جن کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی تو اب ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اپنے۔ اور پھر وہ اعتراض اس کے دل میں طرح طرح کے وارد ہوتے ہیں، وہ اعتراض کرتا ہے، عاشقوں کو چھیڑتا ہے، تو یہ اس کے مقدر ہیں۔ وہ مجھے مقولہ یاد آیا، النفاق یورث الاعتراض، کہ نفاق، جس کے دل میں منافقت ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے نا، اس کو پھر عشق کی ان باتوں پر اعتراضات سوچتے رہتے ہیں کہ بال اس کے بعد تمہاری کیا دلیل ہے، تو اس کے پاس کیا دلیل ہے، تو یہ نال تم لگاتے ہو تو اس کی کیا دلیل ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی نالے پاک پہنتے ہیں۔ ہم تو اگر نالے پاک کو سونے کا بھی بنا لیں نا، بعض بناتے ہیں سونے کا بھی بناتے ہیں، وہ چاندی کے تو مجھے کئی بار تحفے میں آئے ہیں، تو وہ سونے کا بھی بناتے ہیں
تو اتنا اس پہ پیسہ کیوں لگا دیا؟ ارے سونا تو کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم اس سونے کے ٹکڑے کا مقدر ہے کہ اس کے ذریعے نالے پاک کی ڈھلائی ہو گئی، کہ سونا بھی دوسرے سونوں سے ممتاز ہو گیا، ناز کرے گا۔ تو قرآن پاک بھی اگر سونے سے لکھا جائے تو کم ہے۔ ارے کہ وہ قرآن پاک جو ہے کعبہ شریف پر جو غلاف لگے ہوئے یہ کروڑوں اربوں روپے کے خلاف ہوتے ہیں، اربوں روپے کے، وہ تبدیل بھی ہوتا ہے خلاف، سونے سے اس میں کڑائی ہوتی ہے۔ کعبے کی عظمت ہے، جب کعبے کی عظمت ہے تو کعبے کی کتنی عظمت ہوگی؟ اللہ آپ کو مسجد نبوی دکھائے، اربوں خربوں روپے کا اس میں سونا لگا ہوا ہے، آپ مانو ہی نہیں مانو۔ آپ کو یہ مطلب ہے کہ چند سکوں میں ہم نے کہ اپنے بخل کی وجہ سے بہت سستے میں نالے پاک لگایا ہے، تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا خرچہ کیوں کیا اس پر؟ اربوں روپے کا سونا اللہ آپ کو دکھائے، آپ جا کے دیکھیں ادھر مطلب اتنے جھومر لگے ہوئے، خالص سونے کے جھومر، بڑے بڑے جھومر اربوں روپے کے، خربوں روپے کے۔ الحمدللہ یہ بھی کم ہے کہ میرے آقا کے قدموں سے کہ نالے نے پاک سے جو ذرہ مٹی کا لگ گیا نا، اس مٹی پر یہ سارا اربوں خربوں روپے کا سونا قربان، پھر بھی میرے آقا کی مٹی، قدموں کی مٹی کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اگر کسی نے یہ سونا لگایا ہے، پچھلے بادشاہوں نے بہت اس پر مطلب ہے کہ وہ سونا لگایا، طلائی کام کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے جگمگا دے۔ تو اس طرح بہرحال یہ کہ جس کی عظمت ہوتی ہے اس پر یہ کیا جاتا ہے۔ تو نالے پاک یہ ہمارے آقا کی نسبت ہے، اس لیے ہم لگاتے ہیں، اور اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، الحمدللہ اتنے فضائل ہیں کہ اس سے مطلب کتابیں مالا مال ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حیدرآباد سے کچھ کا واقعہ، یا تو کسی نے سنایا تھا یا مجھے لکھا تھا، شاید سنایا تھا مجھے کسی نے، کسی مبلغ نے بتایا تھا کہ ہماری کوئی پھوپھی یا خبر نہیں کوئی ان کی رشتہ دار تھی، ان کو پھوڑا ہو گیا تھا، بہت تکلیف تھی ان کو، تو انہوں نے وہی نقشے نال جو ہے یہ اس پھوڑے پہ رکھ دیا، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو پھوڑا غائب ہو گیا تھا۔ ایک مجھے مل گیا تھا، کوئی میں ہوائی جہاز میں جا رہا تھا، میری سیٹ کے برابر کوئی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کچھ اس پر انفرادی کوشش کی، دعوت اسلامی بولا، تو اس نے مجھے نالے پاک نکال کے دکھایا، یہ تو آپ لوگوں کی سوگات تو میرے پاس ہے۔ پھر بتایا کہ کچھ کہاں کا بتایا، قصہ بھول گیا، مگر اپنا قصہ یہ بتایا کہ میں کار میں جا رہا، بالٹی لگ رہا تھا، میں کار میں جا رہا تھا، تو میری جیب میں نالے پاک تھی، تو وہ کچھ ندی وغیرہ آئی اور کچھ کیچڑ یا دلدل ہوگا، اس میں ایک دم میری کار جو تھی وہ پانی میں اتر گئی، پورا پانی جو تھا وہ کار پانی کے اندر مکمل ڈوب گئی۔ اللہ کا کرم ہو گیا کہ پھر ابھر گئی اور میں نکل آیا، ایک قطرہ بھی مجھے پانی کا اندر تکلیف نہیں ہوئی اس نے، کیونکہ میرے جیب میں نالے پاک تھی، اور میرا یہ گمان غالب ہے یا یقین ہے کہ اس نالے پاک کی برکت سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں ابھر گیا۔ تو جس کی نالے پاک کی، یہ بھی تمثال اس کو بولتے ہیں، یعنی کہ ایک نقل ہے، نالے پاک بھی اوریجنل نہیں ہے، یہ کس کی نقل ہے اور اس کا عکس ہے، اس کی یہ برکت ہے، تو پھر اصل نالے پاک کی کیا برکت ہوگی؟ اور جب اصل نالے پاک کی جب اتنی برکت ہوگی تو نالے پاک پہننے والے کی کیا شان ہوگی؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، جو سر پہ رکھنے کو، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے تو کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ شعر ذوق نعت کا ہے، اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا لکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اور بھی بزرگوں نے نالے پاک کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور اس کو اس سے استفادہ کیا، اس کی برکتیں حاصل کی۔ اعلی حضرت نے تو یہاں تک فضیلت دکھی ہے کہ اگر کسی مال میں نالے پاک کا نقش رکھ دیا جائے نا، آپ کی تجوری میں چوری ہو جاتی ہو، پیسے غائب ہو جاتے ہو، بالفرض دکان میں چوری ہو جاتی ہے، تو اگر کسی مال میں نالے پاک کا نقش رکھ دیا جائے تو وہ مال نہیں چرے گا،
انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی. برکت ہے، اس کی بہت برکت ہے، سب کے پاس ہونی چاہیے. نالے پاک تو ہمارا الحمدللہ ہمارے گھر گھر میں، ہمارے دعوت اسلامی کے تو ماشاءاللہ کوئی گھر خالی نہیں ہوگا اس میں کئی نالے پاک کے نقش نہ ہوتے ہوں الحمدللہ، اور طرح طرح کے نقش ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. میں تو اپنی دیوار پر سیمنٹڈ نقش بنے ہوئے ہیں. میرے گھر کی جو دیوار ہے اس میں کافی سیمنٹ کے نقش، اس کو رنگ کیا، اس میں گولیاں خوبصورت لگی ہوئی ہیں الحمدللہ. ہم کو تو نالے پاک سے بڑی محبت ہے. ویسے عمل کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ، آقا کی نالے پاک کے صدقے میں آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ ہمارا حال یہ ہوگا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں.